السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ محترم حاضرین، میں نے سورۃ الحجرات کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ مشہور سورہ ہے، اور اس سورہ کے اندر اس طرح کے کئی احکامات اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے بیان کیے ہیں۔ بڑی بہت جامع سورہ ہے۔ اس سورہ کی آیت نمبر 10 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انما المؤمنون اخوۃ، کہا بے شک مومن یہ سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، پس تم اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو، ملاپ کرا دیا کرو۔ اگر ان کے درمیان اختلاف ہے، کسی مسئلے کو لے کر کوئی نزاعی صورت ہے، اور اللہ رب العالمین نے ساتھ میں اس بات کا بھی حکم دیا کہ واتقوا اللہ، اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یعنی یہ صلح کروانا بھی ایک خیر اور بھلائی کا کام ہے، اور تقوی ضروری ہے، ورنہ انسان کسی کے درمیان اگر صلح والی کوشش کرے گا اور پھر اس میں اپنا احسان بھی جتلائے گا، یا ایک طرح سے اس کی نیت میں اگر اخلاص نہیں ہوگا تو معاملہ بہتر نہیں ہوگا۔ آگے اللہ نے کہا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اللہ رب العالمین تم پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے، اس لیے یہ کام تم کیا کرو۔ تو اس آیت کریمہ میں واضح طور پر اللہ رب العالمین نے اس بات کی ہمیں اور آپ کو تعلیم دی ہے کہ اگر مومنوں کے درمیان آپس میں، چاہے وہ ہمارے مرد حضرات یعنی بھائی ہوں، پڑوسی ہوں، رشتہ دار ہوں، گھر کے ہوں، فیملی کے ہوں، اگر اختلاف ہے دو مردوں کے درمیان، دو بھائیوں میں، تو بھی ہمیں صلح کرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کا حصہ ہیں، ہندوستان کے اندر جو مشترکہ فیملی چلتی ہے، کئی دفعہ اس میں گھر کی خواتین میں کبھی بہن بھائیوں میں اختلاف ہوتا ہے، کبھی والدین کے درمیان بھی بچوں کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے، کبھی شوہر بیوی میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو ہر صورت میں ہمیں صلح کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنی طرف سے اگر ہم صلح نہیں کروا سکتے ہیں تو کم از کم جو دوسرا راستہ ہے اختلاف پیدا کروانا یا کسی لڑائی اور جھگڑے کو بڑھانا، اس سے تو ہمیں دور رہنا چاہیے۔ سنن ابو داؤد کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 4919، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اس حدیث سے بھی صلح کی فضیلت آپ کو پتہ چلے گی، اس کی اہمیت کا پتہ چلے گا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتلاؤں یا اس بات کی خبر نہ دوں جو افضل ہے من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو افضل ہے روزے سے، نماز سے اور زکوٰۃ سے بڑھ کر۔ ظاہر سی بات ہے یہ اہم عبادات ہیں، یہ روزہ، نماز اور زکوٰۃ یہ مرکزی عبادات ہیں، یہ اہم عبادات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عبادات کا نام لے کر کے کہا، کیا اس سے بہتر چیز کی طرف میں تمہاری رہنمائی نہ کروں یا اس کے بارے میں خبر نہ دوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ہمیں ضرور آپ بتلائیے، ہماری رہنمائی کیجیے، ہمیں خبر دیجیے۔ صحابہ نے کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصلاح ذات البین، فرمایا کہ آپس میں میل جول کرا دیا کرو، فرمائے کہ اور آپس کی لڑائی اور پھوٹ تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے، ہلاک کرنے والی ہے، سر موڑنے والی ہے۔ اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں میل جول کروانے کو نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے افضل قرار دیا ہے، اس کی اہمیت کے پیش نظر۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ افضل ترین اعمال نہیں ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، خاص طور پر جس جوائنٹ فیملی سسٹم کا ہم حصہ ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں اختلاف پایا جاتا ہے کسی مسئلے کو لے کر کے، تو ہمارے معاشرے میں جو ہماری حالت ہے، یعنی جو موجودہ معاشرہ ہے جس کے ہم سب حصہ ہیں، یہاں پر صلح کروانا اور اختلاف اور جھگڑے کو ختم کروانے میں اس طرح کی قربانی ہم پیش نہیں کرتے جس طرح کرنی چاہیے۔ کئی مہینوں سے ایسی کئی باتیں پہنچی، خاص طور پر شوہر بیوی کے جھگڑے میں، تو دیکھا یہ گیا کہ اگر شوہر بیوی میں کسی مسئلے کو لے کر اختلاف ہے تو کئی دفعہ سبب کون ہوتا ہے؟ کئی دفعہ شوہر اپنی بیوی سے اس لیے ناراض ہو جاتا ہے کہ اس کی بیوی کی طرف سے کہیں بات چیت میں اس کی بہن کے ساتھ، یعنی شوہر کی بہن کے ساتھ کہیں اس کی بیوی نے کچھ گستاخی کر دی ہے بات چیت میں، کہیں اس کی زبان
تیز ہو گئی یا کہیں اس نے آواز بلند کر دی یا پلٹ کر کے جواب دے دیا ہے، تو اس بنیاد پر شوہر بیوی میں بہت ساری لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ شوہر کے بھائی کے ساتھ یا کسی بھابھی کے ساتھ کچھ آپس میں بات چیت میں مسئلہ ہو گیا، اس کی وجہ سے شوہر بیوی میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ جب بہو کی طرف سے معاملہ شوہر کے گھر والوں کے درمیان پہنچتا ہے تو عام طور پر لوگ اس کو اور زیادہ مشکل بنا دیتے ہیں۔ اگر غلطی بہو سے ہوئی ہو، مثال کے طور پر میں نے کہا نا کہ اگر نند کو اس نے کچھ کہہ دیا ہو یا کچھ کہنے میں گستاخی ہو گئی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اس کی اس طرح سے غلطی نہ ہو جس طرح نند وغیرہ پیش کرتی ہیں، اور کئی دفعہ دوسرے لوگوں کے درمیان، تو اس کو اس طرح بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ کئی دفعہ رشتہ ٹوٹنے کے کگار پر پہنچ جاتا ہے، یعنی ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ اب دونوں کے درمیان طلاق واقع ہو سکتی ہے، دونوں میں انفصال اور جدائی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس طرح سے معاملات آج ہمارے معاشرے میں لوگ کرتے ہیں، جبکہ اللہ کا ہمیں خوف کرنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیشہ سامنے رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، یعنی اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھا ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نمونہ اور بطور مثال یہ کہا کہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں، یعنی مثال دے کر کے بھی آپ نے سمجھایا۔ اسی طریقے سے اگر کبھی غلطی شوہر کی ہو اور بیوی کے گھر والے یعنی مائکے والوں کو پتہ چلے، سسرال والوں کو، کہ بھئی کچھ غلطی ہو گئی ہے شوہر کی طرف سے، تو وہاں سے بھی صلح کے بجائے اختلاف اور اس کو بڑھا چڑھا کر کے انا کا مدعا بنا لینا کہ ایسا کیوں کہہ دیا، ویسا کیوں کہہ دیا، ایسی بات کیوں ہو گئی، ویسی بات۔ دیکھیے جب دو لوگ ہیں تو ان کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، اور اختلاف جب ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں غلطی کسی نہ کسی کی کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، کبھی زیادہ کبھی کم۔ ہونا یہی چاہیے کہ اس کو آپس میں بیٹھ کر کے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایک شوہر کو تو ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر کے اپنی بیوی کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے، الا کہ کوئی بڑی غلطی ہو، کوئی بڑی بے حیائی کا معاملہ ہو، کسی گناہ میں گناہ کبیرہ کی مرتکب ہو گئی ہو، تب تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شوہر ایسی صورت میں سختی کر سکتا ہے اور ایسے معاملے کو یقیناً وہ نوٹس کر سکتا ہے۔ لیکن چھوٹی چھوٹی بات کہ انہوں نے ان کو ایسے کہہ دیا تو انہوں نے ایسے جواب دے دیا، اس کی بنیاد پر گھروں میں پورا کوہرام مچ جائے، خاندان تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے بچوں کے سامنے یا ان کی غیر موجودگی میں، تو اس طرح سے سکون زندگی سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قرآن کی آیت کریمہ ہے، گویا کہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے، نعوذ باللہ۔ تو ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اپنی زندگی میں کہیں کبھی کوئی موقع آئے اور صلح کا کوئی کرانے کا یا اس کے درمیان کوئی مشورہ دینے کا اگر ہمارے پاس کوئی موقع ہو تو ہمیں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ خیر اور بھلائی کا کام ہے، اور اس میں ضرور ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صلح کرنے اور کروانے والا بنائے، اور لڑائی اور جھگڑے اور فساد سے رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین، جزاک اللہ خیرن۔